ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے آستانے سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہارے آستانے سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز، اور تمہارے آستانے کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تمہارے آستانے کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے در پر اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے در پر اور ہو گئے غریب نواز۔ واقعی میں یہ وہ آستانہ ہے نا کہ یہاں کا بھیک مانگنے والا فقیر بھی اگر وہاں پہنچتا ہے نا تو وہ بھی اور فقیروں کو کھلاتا نظر آتا ہے، یعنی یہاں کا فقیر وہاں کا غریب نواز دکھائی دیتا ہے، یہاں کا غریب وہاں کا غریب نواز دکھائی دیتا ہے۔ محدث اعظم ہند نے جو نقشہ کھینچا ہے اس دور میں بڑا پیارا کھینچا ہے کہ تمہارے آستانے کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تمہارے آستانے کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے در پر اور ہو گئے غریب نواز۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ پھر اپنے جد کا واسطہ دیا اور دامن پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے غریب نواز۔ الغرض محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے
اس طرح کے کئی اشعار اپنی محبتوں کے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے، مگر ایک طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے مجل بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی بھی ایک طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین اجمیری محی الدین غوث ہے، معین الدین اجمیری محی الدین غوث ہے، کیوں نہ ہو محفوظ اے حسن عقیدہ تیرا، کیوں نہ ہو محفوظ اے حسن عقیدہ تیرا۔ آج بر صغیر کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، بے شمار اولیاء کرام خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی آئے تھے، مگر چند حدود تک محدود رہے، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہندوستان میں بالخصوص آپ کے خلفاؤں کے ذریعے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کا احسان پورا ہندوستان نہیں اتار سکتا ہے، پورا ہندوستان نہیں اتار سکتا۔ ہمارے اکابر بزرگوں نے تو سیرت خواجہ غریب نواز میں یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان میں مؤذن جتنی اذانیں دے گا، مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول کی جتنی صدائیں بلند ہوگی، بچے پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہے، حدیث پاک پڑھتے رہیں، یہ جتنی چیزیں ہوتی رہے گی، نماز امام پڑھاتا رہے، نماز پڑھتے رہے، مسجدیں بنتی رہے، لوگ آتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ان کو ان کا ثواب بعد میں ملے گا، پہلے اس کا مجموعی ثواب خواجہ غریب نواز کو ملے گا، اس کا مجموعی ثواب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام پھیلانے میں سلسلہ چشت کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ سلسلہ چشت اہل بہشت، وہ کہتے ہیں سلسلہ چشت اہل بہشت، یہ سلسلہ چشت کا ایک انمول کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلایا، اسلام کی اشاعت کی۔ 6 رجب آتے ہی، رجب کا چاند نظر آتے ہی پوری دنیا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے لگتی ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی لیتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شہرت کیوں؟ سوال ہے نا، اتنی شہرت کیوں؟ حالانکہ یہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا اصل نام حسن تھا، کیا نام تھا؟ حسن۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے پائے کے بزرگ اور صوفی آدمی تھے، انہی کی تربیت میں اور انہی کے زیر سائے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شہزادے تھے۔ آپ کا اصل نام حسن تھا، عطائے رسول، معین الدین، ہند الولی، خواجہ خواجگاں، غریب نواز، یہ سارے القابات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ القابات ہیں۔ الغرض آپ کا اصل نام حسن تھا، معین الدین، دین کے مددگار۔ ہند الولی، ہندوستان کے والیوں میں، ہندوستان کی، گویا کہ آپ نے ہندوستان میں آ کر اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پورے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آپ کو اپنے والد بزرگوار کی وراثت میں سے ایک پنچکی، گیہوں وغیرہ پیسنے کی ایک چکی ملی تھی، ایک باغیچہ ملا تھا، اس میں آپ اپنے دن گزارا کرتے تھے، اپنی والدہ کو اسی کی کمائی کے ذریعے آپ کھلاتے تھے۔ ایک دن آپ ہی کے باغیچے میں ایک بزرگ آ گئے جسے دنیا خواجہ ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ میرے باغ میں آئے ہیں، تو آپ نے درختوں سے چند گوشے، کھجور درختوں سے چند گوشے آپ نے انگور کے توڑے، اور توڑنے کے بعد آپ کو پیش کیے۔ اس کے بعد آپ نے چند انگور اپنے منہ میں چبائے، اور چبانے کے بعد وہ انگور نکال کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ جب پیش کیے نا، دنیا بدل گئی، اور حضور نے فرمایا نا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب چبا کے دیا،
یہ سینہ بسینہ ہے، اسلام سینہ بسینہ ہے۔ آج یوٹیوب کے ذریعے جو تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو نا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اسلام خواجہ نے دیا ہے، غوث پاک نے دیا ہے، اسی اسلام کو فالو کریں، اسی اسلام پر قائم رہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا۔ مگر یوٹیوب میں جا کر، سوشل میڈیا پہ جا کر آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، یاد رکھنا پیر پھسلنے میں دیر نہیں لگے گی، پیر پھسلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی عقیدے پر قائم رہیں جو عقیدہ میرے غریب نواز نے دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے دیا، دے کر آپ نے چبا کر ان کے منہ میں ڈالا، اور پھر فرمایا اے معین الدین تم یہاں بیٹھے ہو، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ الغرض یہی وہ باغیچہ تھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے نا، پہلے سے صاف نظر آتا تھا۔ اب تعجب میں تھے کہ یار میں نے صاف کیا نہیں، یہ صاف کیسے نظر آ رہا ہے؟ درختوں کے پتے کٹ چکے ہیں۔ جب تیسرے دن آپ نے آواز دی کون ہے جو میرا باغیچہ صاف کرتا، میرا باغ کو صاف کر دیتا، تو پھر جو غیبی مخلوق تھی جسے ہم کہتے ہیں جنات، ان لوگوں نے کہا حضور ہم صاف کرتے ہیں۔ مسلم جنات تھے سارے۔ کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ آتے ہو باغ میں، باغ صاف کرتے ہو، اور باغ صاف کرتے کرتے جہاں جہاں جاتے ہو ہم کو آپ کے پیچھے پیچھے آنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ باغیچہ صاف کرتے کرتے قرآن پڑھتے ہو، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم کو بار بار آپ کے پیچھے آنا پڑتا تھا، تو ہم نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے باغیچہ ہم ہی صاف کر دیں تاکہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھو، ہم صرف سنتے رہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے سالوں کے بعد نسل در نسل بیٹے کا یہ عالم تھا، قرآن پڑھے غیبی مخلوق سنتی رہ جائے، جب محبوب خدا قرآن پڑھتے ہوں گے تو عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے جب پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے تھے، ابو جہل آ گیا تھا، ابو جہل آ گیا تھا۔ ابو جہل گستاخ تھا۔ کون تھا؟ گستاخ تھا۔ کل ہی میں نے اپنے پیر و مرشید حضور شیخ الاسلام کی ایک کلپ سنی، بہت پرانا بیان ہے لندن کا۔ آپ نے خطاب کیا تھا، اس وقت بڑے بڑے علماء، جید علماء اسٹیج پر موجود تھے۔ آپ نے بڑا پیارا نقطہ دیا تھا کہ یاد رکھنا فاروق اعظم دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے، دشمن تھے گستاخ نہیں تھے۔ اس طرح جتنے بھی صحابہ کرام، حضرت ابو سفیان گستاخ نہیں تھے، دشمن تھے۔ کون تھے؟ دشمن تھے۔ حضرت فرماتے ہیں دشمنی مشن سے ہوتی ہے، دشمنی مشن سے ہوتی ہے، کام سے ہوتی ہے، اور گستاخی ذاتیات سے ہوتی ہے، ذاتیات سے ہوتی ہے۔ ابو جہل گستاخ تھا، عتبہ گستاخ تھا، شیبہ گستاخ تھا، اور پھر حضرت فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کہ جو دشمن تھے نا، رب کی عطا سے مسلمان ہو گئے، رب کے فضل سے مسلمان۔ پتہ چلا دشمن کو توفیق نصیب ہوتی ہے، گستاخ کو نصیب نہیں ہوتی ہے، گستاخ کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا دشمنیاں آج نہیں تو کل ختم ہو سکتی ہے، گستاخیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ان سے بچو ان سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی دشمن کے تعلق سے نہیں کہا کھڑے ہو کر ان سے بچو، کیونکہ امید ہے آج دشمن ہے کل دوست بن جائے گا، مگر گستاخ کے تعلق سے تو قیامت تک منبروں سے کہا جائے گا کھانا بھی چھوڑو رشتہ داری بھی چھوڑ دو، کیونکہ گستاخ کو کبھی توفیق مل ہی نہیں سکتی ہے، گستاخ کو کبھی توفیق مل ہی نہیں سکتی ہے، اس سے امید رکھے ہی مت، کیونکہ جن کے اکابروں نے باپ داداؤں نے گستاخی کی ہو، اب تو حد یہ ہو گئی غریب نواز کو گالی دے رہا ہے، خواجہ غریب نواز کو گالی دے رہے ہیں، غوث پاک کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ آپ حسن کو، معین الدین کو غریب نواز کہہ رہے ہو؟ غریب نواز تو رب ہے۔ میں نے کہا پاگل تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عطا عطاؤنا فمنن وامسک، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے۔ الغرض ایسے گستاخ آج بھی موجود ہے، ایسے گستاخ آج بھی موجود ہے۔ مگر ہوا کیا، جب حضرت ابراہیم کندوزی نے آپ کو وہ لقمے کھلا دیے نا، دل کی دنیا بدل گئی، بدلی، چلے گئے۔ اور جاتے جاتے جب آخر کار مدینہ پہنچے، 21 سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی،
خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی، اور ایسی خدمت نا خود خواجہ غریب نواز کے فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کے بچوں کی پیشاب تک کو صاف کیا ہے. یہ خدمت کا آخری جملہ آپ نے کہہ دیا. ان کے گھر کے بچوں کی جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اس کی تمام چیزوں کو صاف تک کیا ہے. یہاں تک کہ ٹھنڈی کے وقت جب آنکھ جلائی جاتی تھی نا، پیر و مرشد کے دے اٹھا کے اندر لیا، جب آخر رات کے پہر میں شبنم گرنا شروع ہو جاتی تھی تو میں بغیر سوچے گرم گرم چیز ہاتھ میں پکڑ کے اندر چلا جاتا تھا. مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. 21 سال تک خدمت کی ہے، تب جا کے کوئی خواجہ غریب نواز بنتا ہے، تب جا کے خواجہ غریب نواز بنتا ہے. حضور مخدوم اشرف کا نام تو سنا ہوگا، ہے نا، مخدوم اشرف کا نام سنا ہوگا. ان کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان، ان کی بارگاہ میں ان کے جو بیٹے تھے نا شیخ علاء الحق پنڈوی کے، ان کے سروں پہ بالی نہیں تھے، سروں پہ بالی نہیں تھے، اور لاکھوں مرید تھے حضرت کے شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے. تو مرید جب آتے تھے تو ان کے شہزادے سے پیر کے بیٹے بھی تعظیم کے لائق ہوتے، یہ لوگ تو تعظیم کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے بیٹوں سے کہ حضور آپ کے سر پہ بال کیوں نہیں ہے، تو کہا مخلوق خدا کے لیے، یعنی آپ لوگوں کے لیے ہم نے کھانوں کا جو انتظام کیا، اور ہم جو گرم گرم دیگ اٹھا کے سر پہ رکھ کر آپ کو کھلاتے تھے کہ اتنی دیگیں آپ کی خدمت میں، یعنی آپ لوگوں کی خدمت میں ہم نے گرم گرم سروں پہ اٹھائی ہے کہ جس کی بنیاد پر سر پہ کبھی بال آئے ہی نہیں ہے. اب سوچتے رہ جائیں گے ایسے لوگ دنیا سے اب کبھی نہیں آ سکتے. چلے گئے، اب ان کے وسیلے سے رب دعا قبول نہیں کرے گا تو کن کے وسیلے سے کرے گا؟ آج جن کو کلمہ بھی نہیں آتا مگر جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے اجمیر شریف یاد آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج دل پورے کے پورے وہاں چلے جاتے ہیں کہ اب بس وقت قریب ہے، اب اجمیر جانا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے اجمیر جاتے ہیں، ہمارا اکثر جاہل سے جاہل بھی یہی بولتا ہے خواجہ نے بلایا ہے تو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں. اجمیر وہی جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. الغرض یہ وقت کا قلندر جب مدینے سے نکلا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا معین الدین جاؤ تمہارا کام ہندوستان میں. جب چلے تھے چند صوفیاء کو لے کے، چند صوفا، ایک چند کی جماعت تھی فقراؤں کی، ان کو لے کر آئے تھے. نہ تلوار ہاتھ میں تھی نہ تیر ہاتھ میں تھا، بس جو ضرورت کا سامان تھا وہ لے کے چل گئے. ہندوستان آئے، خواجہ غریب نواز کے ساتھ چند لوگ تھے. جب ہندوستان میں آئے نا، رہنے کی جگہ تک نہیں تھی، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. جس کے لیے رہنے کی جگہ نہ ہو لوگ دل میں کیا جگہ دیتے؟ حال تو یہ تھا جب جس اجمیر شریف میں آج آرام فرما ہے، آج آرام فرما ہے، اسی اجمیر شریف میں در بدر کہیں یہاں تو کہیں وہاں ٹھہرے. چند لمحات کے لیے تو انا ساگر کے کنارے پر رکے رہے، مگر کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. بسا اوقات اجمیر تو اتنا سخت دل تھا کہ مارنے کی کوشش سے کی گئی، مارنے کی. یہ کون لوگ آئے؟ کبھی اٹھایا گیا، کبھی درختوں کے نیچے اپنا بسیرا بنایا، مگر درختوں کے قریب سے بھی اٹھایا گیا، انا ساگر کے قرب سے بھی اٹھایا گیا. ہر جگہ سے دھکے مارے جا رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، مگر آپ دیکھیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اور قرآن کہتا ہے جس نے ہمارے دین کی مدد کی اور پھر اسی پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہا. 800 سال بیت گئے خواجہ غریب نواز کو گئے ہوئے. 800 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ آپ کو در بدر جگہ بدلنے پر مجبور کیا گیا، کبھی انا ساگر کے کنارے، کبھی درمیان میں، کبھی شہر کے اندر، کبھی درختوں کے قریب. کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، چند لوگوں کا قافلہ تھا. آج 800 سال ہو گئے. آج حال یہ ہے کہ 800 سال کے بعد ایک ہی واحد درگاہ ایسی ہے جہاں 24 گھنٹے اتنے پھول چڑھائے جاتے ہیں جو پورے ہندوستان میں درگاہوں پہ نہیں چڑھائے جاتے ہوں گے.
اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے نبی پاک کے دین کی مدد کی تو رب نے آپ کی مدد کی، اور ثم استقاموا، اور پھر آپ اسی پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اسی استقامت دی کہ آج پوری دنیا یہاں تک کہ جاہل سے جاہل ایک رجب کو کچھ یاد ہو نہ ہو مگر عرس غریب نواز سب کو یاد ہوا کرتا ہے۔ یہی واحد عرس ہے جس کا پرچہ بھی نہیں چھپتا، ہے ورنہ سوشل میڈیا پر ہر عرس کا پرچہ آ جاتا۔ یہ واحد عرس ہے جس کا پرچہ بغیر چھپے لوگ کروڑوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی اتنی ہے کہ آپ نے دین کا کام کیا، آپ نے اپنی پوری زندگی اشاعت دین کے لیے گزار دی، آپ نے اپنی پوری زندگی اشاعت دین کے لیے گزار دی، اور ایسی گزاری کہ دنیا حیران تھی۔ اور آپ کے خلفاؤں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک سے ایک بادشاہ آپ کے خلفاؤں میں آئے، اور آنے کے بعد پورے ہندوستان پر آپ نے اسلام کی اشاعت کر دی، یہاں تک کہ کل تک جو دشمن تھے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے اسلام قبول کروایا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں جب آپ نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، دین کی مدد کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد اس انداز سے کی کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے اسوہ مصطفیٰ پر چلنے کو دیکھ کر جب لوگوں نے دیکھا 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ پڑھنے والے، بے کلمہ پڑھنے والے بھی آج اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ یہ جو سر جھک رہا ہے نا، اسی لیے تو ایک انگریز نے کہا تھا میں نے پورا ہندوستان گھما مگر ایک شخص ایسا ہے جو زمین میں کے اندر رہ کر پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہے۔ لوگوں نے اس انگریز سے پوچھا تھا زمین کے اندر رہ کر، کہا ہاں، کہا وہ کون ہے؟ کہا اجمیر میں ایک درگاہ ہے جسے معین الدین کہا جاتا ہے، آج بھی وہ اندر رہ کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی کالی نظر وہاں تک پہنچی ہو تو اپنی نظروں کا علاج کروائیں۔ یاد رکھنا کل بھی ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ تھا، آج بھی ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ہندوستان کا بادشاہ خواجہ غریب نواز رہے گا، اور انشاءاللہ کل بھی فیضان غریب نواز سے ہم مالا مال ہوئے تھے، آج بھی ہوئے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ مگر چاہنے والوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے، یاد رکھنا جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے جس مشن کو لے کر خواجہ غریب نواز چلے تھے، جس مشن کو لے کر میرا غریب نواز چلا تھا، اس مشن پر آ جائیں، رب سے ڈریں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یاد رکھنا اسی میں کامیابی ہے۔ آپ نے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھایا، نبی پاک کا عشق اپنے دل میں بٹھایا، دین کی اشاعت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں آپ کا نام پھیلا دیا۔ آج بھی ضرورت ہے اے نوجوانوں، اتنا پیار کرتے ہو غریب نواز سے تو غریب نواز کی چاہت کو بھی چاہو کہ آپ کی چاہت کیا تھی، آپ کس سے خوش ہوتے تھے۔ جب آپ پڑھو گے تو پتا چلے گا آپ کی رضا رب کی رضا میں تھی، آپ کی رضا رسول پاک کی رضا میں تھی۔ تو اپنے دن ایسے گزارو، اپنے دنوں کے کام ایسے کرو جس میں رب بھی راضی ہو، رب کا رسول بھی راضی ہو۔ موجودہ وقت میں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے دن کا محاصرہ کیا جائے اور دیکھا جائے کون سے کام ایسے تھے جس سے رب ناراض ہوا ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایک سے ایک ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علماء مشائخ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علم دین کی کمی نظر آ رہی ہے، الغرض گناہوں کی نوستیں پھیلتی چلی جا رہی ہے، نیکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مرد عورت دکھائی دے رہا ہے، عورت مرد دکھائی دے رہا ہے، یعنی ساری چیزیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، وقت ہے خواجہ غریب نواز کا وسیلہ لے کر۔ اور الحمدللہ یہ رجب کا مہینہ تو اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس کی 6 تاریخ خواجہ غریب نواز سے منسوب ہے، اور 4 تاریخ تو اسی موڑاسا کی سرزمین پر آرام فرمانے والے شہنشاہ موڑاسا حضرت خواجہ محمود مخدوم لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ الحمدللہ سنیچر کی رات آپ کا سندل شریف بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ اور آگے بڑھیں تو اسی رجب کے مہینے میں
اسی رجب کے مہینے کے اندر حضور سرکار کلا اسی رجب کے مہینے میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اس کی 13 تاریخ تو منسوب ہے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کی جانب، اور اسی طرح اور آگے بڑھیں تو اسی کی 15-16 تاریخ منسوب ہے حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی طرف، اور اسی رجب المرجب کے اندر 27 تاریخ جو شب معراج سے منسوب ہے نا، شب معراج سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ شب معراج کو اسی مسجد کے اندر، اسی شاہی کوٹ مسجد میں 2 گھنٹے کے لیے عشاء کے بعد موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور اس عرس میں جو بھی جائیں، جو جا رہے ہیں، نیت کریں اللہ اب جب لوٹیں تو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ پورے ہندوستان پر سلسلے چشت کا فیضان تھا، رہے گا، خانقاہی نظام کا فیضان تھا، رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہم سب کو اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔